السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ اور مبارک ترین مہینہ اللہ عز و جل کی طرف سے مسلمانوں کو عظیم تحفہ عطا فرمایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ خواتین و حضرات جو اس بابرکت مہینے کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور رمضان شریف کا مسلمانوں پر جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تقسیم ہونے والے انعامات میں ان کا بھی دنیا اور آخرت میں پورا حصہ ملے۔ روزہ رمضان شریف میں مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس لیے دنیا کی ہر قوم اس کو عبادت سمجھتی ہے اور جانتی ہے، اگرچہ طریقوں میں اختلاف ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ انسان کا جسم روح کے بغیر مردہ ہے اور یہ روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک و صاف تھی، اس لیے گناہوں سے بھی محفوظ رہی۔ اجزائے جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر جب یہ دونوں ملے تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہوئے اور گناہ میں مبتلا۔ ضرورت تھی کہ اب بھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ انہیں پہلی حالت یاد رہے اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ نفس اور روح دو دشمن ہیں جن کا مقام جسم انسانی ہے، ان میں ایک کی قوت دوسرے کے ضعف کا سبب ہے۔ نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور روح نیک اعمال سے ضرورت تھی کہ کچھ روز بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس کمزور ہو۔ روزہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے اور انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ روزہ سے بھوکوں پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ غنی مالدار اپنی بھوک یاد کر کے فقیر کی بھوک کا اندازہ لگاتا ہے۔ روح البیان میں ہے کہ انسان کا تیسرا بادشاہ تحمورس کے زمانے میں سخت قحط سالی ہوئی تو مالداروں کو روزہ کا حکم دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم دوپہر کا کھانا فقیروں کو دو اور شام کو تم اور وہ دونوں کھاؤ۔ روزہ سے بھوک کے برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے، اگر کبھی کھانا میسر نہ ہو تو انسان گھبراتا نہیں۔ بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اب بھی ڈاکٹر حکیم روزہ کو بہت سی بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں کیونکہ اس سے معدہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ نفس دن میں تو کھانے پینے کی اور رات کو سونے کی رغبت کرتا ہے، شریعت نے اس کی مخالفت اس طرح کرائی کہ دن میں تو روزوں کا اور رات میں نمازوں کا حکم دیا کہ رمضان کے دن میں کھانے سے باز رہو اور رات کو تراویح اور تہجد پڑھو۔ روزہ اگر ان شرائط کے ساتھ رکھا جائے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں تفصیلی طور پر موجود ہے تو یقیناً بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی منزل پر پہنچتا ہے اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں اعلیٰ مرتبہ پاتا ہے۔ روزے کے فضائل بے شمار ہیں، میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجری بہی، روزہ میرا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، روزہ میں ریا نہیں ہو سکتی،
کیونکہ سب عبادت میں کرنا ہوتا ہے اور اس میں چھوڑنا، لہذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں، رب العزت دینے والا اور بندہ لینے والا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسرے عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہ ملے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی تمام عبادت کا بدلہ جنت اور روزہ کا بدلہ خالق جنت۔ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزہ میں عشق کا، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کے لیے دنیاوی چیزوں کا چھوڑنا ہے، اطاعت و فرما برداری کے لیے انعام ملتا ہے، اور عشق سے عاشق کو بدلہ میں لقائے حبیب یعنی حبیب سے ملاقات ہوتی ہے۔ روزہ میں بندہ ہر وقت عابد رہتا ہے، سونا، بولنا، چلنا، پھرنا سب عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ چونکہ روزے میں ہے، جیسے وضو اور غسل گندگی کو دور کر کے بندہ کو عبادت، تلاوت اور مسجدوں میں آنے کے قابل بنا دیتا ہے، ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر کے دربار یار یعنی بارگاہ رب العزت کے لائق بنا دیتا ہے، اور مشاہدہ جمال، دیدار الہی اور ہم کلامی رب کے قابلیت عطا کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جاتے تھے تو روزہ رکھ کر جاتے تھے، اور توریت لینے کے لیے 40 روزے رکھے، اور روزے سے شہوت دور ہوتی ہے، غفلت ختم ہوتی ہے۔ جس کی غفلت اس سے بھی نہ جائے اسے چاہیے کہ اپنے کو رنج و غم اور فکر آخرت میں مبتلا رکھے، کیونکہ یہ نفس کا آخری علاج ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن رمضان المبارک اور قرآن کریم روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ 3 شخص بہت بد نصیب ہیں، ایک وہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام شریف سنے اور درود پاک نہ پڑھے، دوسرے وہ جو ماں باپ کا بڑھاپا پا کر جنت حاصل نہ کرے، اور تیسرے وہ جو ماہ رمضان المبارک پا کر جہنم سے آزاد نہ ہو جائے۔ الغرض رمضان شریف کا مہینہ برکتوں سے بھرپور ہے، مسلمانوں کو چاہیے یہ اوقات ضائع نہ کریں اور اپنی ساری غیر اسلامی اور غیر شرعی مصروفیات اور گناہ کے کاموں کو اس مہینے کے احترام میں ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور اس مہینے کے تقدس سے پورا استفادہ حاصل کریں، اپنے لیے اور جملہ عالم کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔